ساری کائنات کا دولہا، سارے نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، وہ نبی جس کے کردار کا، جس کے بول کا، جس کی زبان کا، جس کے ہونٹوں کا، جس کے لبوں کا، جس کی صورت سیرت کا محافظ اور ضامن اللہ ہے، وہ نبی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا او لوگوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بھلا بتاؤ نبی کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا او لوگوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے کسی کے مال کے اندر گھاٹا آ جائے، قیامت کے دن وہ آ کے مجھے پکڑ لینا۔ کسی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، اگر صدقہ دینے کے بعد مال میں کمی آ جائے، میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو اپنی حاجتیں لوگوں کے آگے رکھے گا، میں اس پر بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ آدمی کبھی غنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی آدمی خود کفیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم ہو اور اللہ کا نبی قسم اٹھا اٹھا کر، میرے عزیز آپ کو مجھے یقین دلائے، بتاؤ پھر اس چیز کے اندر شک کون سا رہ گیا ہے؟ اگلا جو اعلان نبوت والی زبان سے ہوا، اگلا جو آپ نے اعلان فرمایا او لوگوں، اپنی اب کسی کو عزت دینے میں، اگر کسی کو معاف کرنے میں غلطی بھی اس کی ہو، پھر بھی اگر کسی کو معاف کرنے میں کسی کی عزت کے اندر کمی آ جائے، وہ قیامت کے دن مجھے آ کے پکڑ لینا، میرے پاس آ جانا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا اور کہوں گا الہ العالمین، تیرے بندے کو اس نے معاف کیا، کہ کہہ رہا ہے اس کی عزت میں کمی آ گئی، اگر کمی آ جائے وہ کمیاں میں ساری اللہ کے دربار میں پوری کرواؤں گا۔ یہ تینوں ہی مرض ہر ایک بندے کے اندر ہے، یا ہر ایک میں نہیں، کسی کے اندر یا سب کے اندر نہیں، لیکن میرے عزیزوں 70% لوگوں میرے جیسے کے اندر یہ مرض موجود ہیں۔ اگر کسی بات پہ تل کلامی ہو گئی، مجال ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر، اسے کبھی معاف کرنے کی دل کے اندر خیر خواہی پیدا ہوئی ہو، بلکہ بھرے مجمع کے اندر بیٹھ کے کہے گئے چھوڑ یار وہ کوئی آدمی ہے، میرے عزیزو جب تک 10-20 کے آگے ہے اس کے گلے کا اظہار نہ کر لے، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا مزاج جدھر چل رہا ہے الٹ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتلائے، جو جینے کا مقصد بتلایا، جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتلایا، میرے عزیزو اس مقصد سے بتاؤ آپ میں کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں؟ اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ، ہر ایک کی پہچان اس کی ذات ہے، اس کا دادا ہے، اس کی برادری ہے، اس کا خاندان ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہچان کیسی؟ کسی کو اس کا مالدار اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا عہدہ اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا قبیلہ اس کی پہچان کرائے گا، کوئی قومیت کی وجہ سے پہچانا جائے گا، کوئی عہدے کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم یہ سارے کا ذرا انسان کی زندگی کا غلط فیصلہ ہے۔ حضرت انسان تو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا، تجھے اپنے آنے کا مقصد پتہ نہیں چلا۔ میں نے تجھے رٹو طوطے کی طرح پڑھایا تھا، بار بار پڑھایا تھا، جب تیری میری آخری ملاقات تھی، جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیا میں نے اس وقت نہیں تجھے کہا تھا الستو بربکم، بتا دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرے گا، کس کی پہچان کروائے گا، کس کی نغمہ سرائی کرے گا، کس کے گیت گائے گا؟ تو اس وقت اشارے کر رہا تھا الہ العالمین تیرے۔ قالوا بلا وربنا، تو بڑی اٹکیلیاں بڑی انگڑیاں مار رہا تھا، تو بڑی بڑی چھلانگیں مار رہا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر میں تیری وحدانیت کا اقرار کروں گا، میں تیری تخلیق کا، میں تیری خالقیت کا اظہار کروں گا کہ میرا اللہ وہ جس نے مجھے بنایا، میرے ماں باپ کو بنایا، میرے بہن بھائیوں کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا، زمین کا ذرہ ذرہ لے کر، چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، جنوں میں ساری مخلوق کو، آسمان زمین کو اللہ نے بنایا۔ اے بدبختہ تو دنیا کے اندر میری پہچان کراتا کیا؟ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، صبح فجر سے لے کر اب تک میرے عزیزو قسم اٹھا کر آپ بھی میں بتائیں میں نے اپنی پہچان کتنی کروائی، میں نے اپنے رب کی پہچان لوگوں میں کتنی کروائی ہے؟ کھاد والے نے بھی بغاوت کی، کپڑے والے نے بغاوت کی، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ کپڑے والا کہہ رہا ہے یہ کپڑا پہن، گرمی میں تجھے ٹھنڈا لگے گا، یہ نظام تو میرے اللہ کے پاس ہے، سردی میں تجھے گرم لگے گا، یہ نظام تو اللہ کے پاس ہے۔ کہہ رہا ہے یہ نہیں، یہ لے جاؤ، یہ تیری غذا کے لیے، یہ تیرے جسم کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزو دنیا کے سارے طرح طرح کے فروٹ لے آؤ،
تر لے آؤ، خشک لے آؤ، کھانے پینے کی اشیاء لے آؤ، جب تک اللہ نہ چاہیں گے، کراس لگا ہوا ہے جسم کے اوپر، جب تک مالک نہ چاہیں گے میرے عزیزو، جبرائیل علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ نبیوں کا سردار بھی کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ سونے میں، جاگنے میں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ جب میرے عزیزو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر مالک کائنات کیا کرے گا؟ اعلان دشمنی نہیں کرتا بلکہ اپنی مدد کو آہستہ آہستہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ تو بندوں کا طریقہ ہے میرے عزیزو، ایک ہی دن کے اندر سارے تعلقات ختم، رشتے ناطے ختم، 20-20 سال کی شادیوں کی طلاقیں ہو گئی، رشتہ داری ختم۔ بڑا جواں مردی کا فیصلہ ہے، بڑے حوصلے کا فیصلہ ہے کہ دھی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور طلاق کے کاغذ لے کے ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے آیا۔ میں تو اس باپ کو سلام کرتا ہوں کہ تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے؟ بار بار اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جو جوڑتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی آسمان برسا کر، کبھی زمین ہلا کر، کبھی ہواؤں کی تیزی، کبھی ہواؤں کو مختلف سم چلا کر، کبھی شکنجا کش کے، کبھی روزی میں، کبھی رزق میں، کبھی کپڑے میں، کبھی لتے میں۔ اے بندے، تجھے کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ تیرے پہ قبضہ تیرا نہیں، تیرے اللہ کا ہے۔ اگر تیرے پہ قبضہ تیرا ہوتا تو ہر دن تیرے چہرے کا رنگ تیری مرضی پہ تبدیل ہوتا، تیری اولاد کا مستقبل تبدیل ہوتا، تیری بچوں کا مستقبل تبدیل ہوتا، تیرے گھر کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ مجھے پتہ ہے رات کو سونے سے پہلے 1.5 گھنٹہ جو تیرے دماغ کے اندر، تخیلات کے اندر، تیرے دماغ کے اندر جو سوچیں ہوتی ہیں، اے بندہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر تیرے اندر اختیار ہوتا تو پھر تیرے اندر وہ ہرس کا مادہ میں دیکھتا تو دنیا کے اندر کسی کو کیسے جینے دیتا۔ یہ تو میرے پاس ہے سارا نظام، تجھے دنیا کے اندر آ کے میری پہچان کرانی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد جب تو سبق بھول گیا، جب میرا حق تو بتوں کو دینے لگ گیا، لکڑیوں کے آگے جھکنے لگ گیا، لوہے کے آگے جھکنے لگ گیا، بنائے ہوئے پلاسٹک کے گڈوں اور کپڑے کے گڈوں کے آگے جھکنے لگ گیا، بے شرما، جب تو بندہ میری پہچان چڑھ جائے گا پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تیر برساتا نہیں، میری پہچان کرنے سے، میری پہچان کروانے سے جب ہٹ جاتا ہے تو پھر جانوروں کا میں پیشاب بھی تجھے پلا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب میری پہچان کروائے گا تو میں تجھے زمزم پلاؤں گا، شراب طہور پلاؤں گا، جنت کا پانی پلاؤں گا۔ اگر میری پہچان سے غافل ہو جائے گا تو تجھے گائے کے پیچھے کھڑا کر کے مود بھی پلواؤں گا۔ میں ہوں اللہ۔ جب میرے عزیزو یہ مناظر، یہ منظر دنیا کے اندر دیکھے، پھر مالک کائنات نے ایک اور نظام بنایا۔ پھر ایک نظام کو جو اللہ نے پہلے سے متعین کر رکھا تھا، اس نظام کے تحت اللہ نے ہمارے میں سے، اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا۔ ملازم مالک کی غلطی کرے، دبا مجھے کیا، کہاں پھر رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ کوئی مالک کو آ کر کہہ دے تیرا ملازم تھا، آج اس کی حالت پتلی پتلی ہے، بھٹکتا پھر رہا، کہتا دفع کرو، مجھے کیا لینا، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ وہ یہ کر کے گیا۔ لیکن مالک کائنات کتنا کریم ہے، جب ہماری حالت پتلی پتلی دیکھی، ہماری حالت غیر دیکھی، فرمایا مومنو میں نے تمہارے پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے وہ ہستی تمہارے اندر بھیج دی جس ہستی کے لیے میں نے سارے جگ کو سجایا تھا۔ آ گیا ہے، پھر ان کو بھیجا، پھر کیا اعلان کروایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہاں بھٹک گیا ہے؟ پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، سونے میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، حتیٰ کہ میرا بندہ تو ہونٹوں کے ہلنے میں بھی میرا محتاج ہے۔ یہ پھر پہچان کروائی۔ جب دل پتھر ہو گئے، جب اللہ سے دور ہو گئے، پھر میرے عزیز وہ پہچان کروانے والے کے مخالف ہو گئے،
پھر وہ نبی جس کے پاس سفر پہ جایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قوم قبیلے پر اتنا اعتماد نہیں تھا، اپنی جوان بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے آتے، اما خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ لے آتے اور کہتے اے خدیجہ اپنے گھر والے کو کہہ دے ان کی عزت کا پہرا دینا، ان کی غیرت کا پہرا دینا، ان کے پردے کا پہرا دینا۔ گھر سے آواز آیا کرتی کیا تمہارا ابا نہیں ہے، کیا تمہارا بھائی نہیں ہے، کیا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے؟ کہا کر دے خدیجہ سگے باپ پہ اعتبار کوئی نہیں، تیرے گھر والے پہ بڑا اعتبار ہے۔ غیرتیں چھوڑ کے جاتے۔ حیا آنکھ میں اتنی ہوا کرتی تھی، فرمایا دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا اے جبرائیل تیری آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی حضور کی آنکھ کے اندر حیا ہے۔ پھر مالک کائنات نے عزتی پر اپنا کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آج 11ویں روزے کو، اس کے 11ویں روزے کی سحری کر کر آج افطاری کے انتظار میں میرے عزیزوں سارے آپ میں بیٹھے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کتنا سچا دین ہے، کتنا سونا دین ہے میرے عزیزوں۔ باہر کے منہ کی تو بات کی کوئی نہیں، اندر کے جسم کے حصے کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم ہو گیا، اپنے اعضاء کو اللہ اکبر پاک صاف کرنے کا۔ اور میں بندہ جیسے وجود پہ پانی ڈالتا ہے، اپنے گناہ جو تیرے دل کے اوپر آ کر اللہ اکبر اتنی گرد بن چکے، اتنی میل آ چکی، جیسے جسم پہ کپڑا لگائے گا، جسم کے اوپر جالی لگائے گا، ہاتھ میں دستانہ پہن کے کھردرے دستانے جسم پہ لگائے گا تاکہ تیرے جسم پر میل کوئی نہ رہے۔ اے میرا بندہ میرے قریب آ جا، میرے حبیب کی اتباع کر لے، میرے قرآن کے احکامات پر عمل کر لے۔ اے بندہ صابن لگانے سے تیرا جسم صاف ہو جائے گا، میرے پیارے نبی کی اتباع کرنے سے تیرا اندر کا دل صاف ہو جائے گا۔